अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की सेकेंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फिज़िकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। अब स्टार्ट हम लेते हैं पीरियड से। पीरियड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था और 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट रखे हैं उसके कुछ ग्रुप बनते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको हम नाम देते हैं ग्रुप। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टली रो होते हैं इस तरह पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखे होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम मैं ड्रा कर रहा हूँ ये वाला इस तरह यहाँ पे इस साइड पर भी है, इस साइड पे यहाँ पे हैं। ये हमारे पास क्या है, इसको हमने नाम दिया था ग्रुप। क्या नाम दिया था? ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। फिर यहाँ पे एक दूसरा रो बनता है, इस रो को हम नाम देते हैं पीरियड। यहाँ पे थर्ड वन जो रो बनती हैं इसको हमने नाम दिया हुआ है पीरियड। लेकिन ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल और ये है पीरियड। इसके अलावा थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, आप लोग पीरियोडिक टेबल ज़रूर ख़रीद ले। बुक वाले के पास जाए, वहाँ पे 20 रुपये पे ये मिलता है या तकरीबन 30 रुपये पे होगा। तो थर्ड पीरियड में जो हमारे पास एलिमेंट है उसके नाम पहले मैं लिखता हूँ और साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर भी लिखता हूँ। यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोट करना है कि थर्ड पीरियड में यहाँ पे इस तरह जो हॉरिजॉन्टल रो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसके अलावा इसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। इसके अलावा थर्ड वन हमारे पास जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड में वो है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। फोर्थ वन जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन Si, जिसका एटॉमिक नंबर है 14। फिफ्थ वन जो एलिमेंट है वो है हमारे पास फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। नेक्स्ट वन जो एलिमेंट है हमारे पास वो है सल्फ़र, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। यानी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है पीरियड में। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। और लास्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18। अब ये जो रो बनती हैं या ये जो पीरियड है ये हमारे पास थर्ड वन पीरियड है। कौन सा पीरियड है? थर्ड वन, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और सबका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम जाते हैं कि यहाँ पे जो फिज़िकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है इससे क्या मुराद है। तो इससे मुराद है, यहाँ पे आप लोग नोट करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहाँ पे इस फिज़िकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी में ये चीज़ें आते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के? थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड में जितनी भी एलिमेंट है उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, उसका एटॉमिक रेडियस के ऊपर भी बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी बात होगी, ये जितने भी एलिमेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट कितना कितना है, कितना डिफरेंस है सब में। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना है। तो ये सारे चीज़ें इन तमाम एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। पर हम एक वीडियो में सबको हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि फिर कहानी जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सिर्फ बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर, फिर इसकी, ताकि आप लोग बोर ना हो सके
اور ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ بن جائے. میں ایک ویڈیو میں بھی کور کر سکتا ہوں لیکن پھر آپ لوگ بور ہو جائیں گے، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ ہیڈنگ لگائے الیکٹرانک کانفیگریشن، کس چیز کا، ان تمام ایٹمز کا یا ان تمام ایلیمنٹس کا جو پریزنٹ ہے کس چیز میں، تھرڈ پیریڈ میں. کس پیریڈ میں؟ تھرڈ پیریڈ میں. تو یہاں پہ ہم ہیڈنگ لگاتے ہیں الیکٹرانک کانفیگریشن. اب سب سے پہلے ہم الیکٹرانک کانفیگریشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم فرسٹ ایئر کیمسٹری میں کافی زیادہ چرچا کر چکے ہیں. یعنی 3 ویڈیو میں ہم نے الیکٹرانک کانفیگریشن ڈسکس کیا ہوا ہے. فرسٹ ایئر کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایٹامک اسٹرکچر جو چیپٹر ہے، آئی تھنک سیکنڈ چیپٹر ہے، اس میں ہم بات کر چکے ہیں الیکٹرانک کانفیگریشن کے اوپر ڈیٹیل سے. وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی ایلیمنٹ کا الیکٹرانک کانفیگریشن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو وہی طریقہ بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ ایک اور میتھڈ بھی ایڈ کروں گا جس کی مدد سے آپ پریڈکٹیبل میں، یہ تو تھرڈ پیریڈ ہے، اس کے چند ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. پر کوئی بھی ایٹم اگر آپ کو دیا جائے اس میتھڈ کی مدد سے، یعنی جو دونوں میتھڈ میں آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، ان میتھڈ سے ہر ایلیمنٹ کا آپ الیکٹرانک کانفیگریشن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا بہت الیکٹرانک کانفیگریشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الیکٹرانک کانفیگریشن ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دی ڈسٹریبیوشن اور فلنگ آف الیکٹران ان ویریس سب شیل اینڈ آربٹس آف این ایٹم از کالڈ الیکٹرانک کانفیگریشن. سوری، یہاں پہ ایٹم میں مسٹیک ہو چکی ہے اسپیلنگ میں، یہاں پہ اس کو آپ ایٹم کر دیں. ایٹم یعنی کسی بھی ایٹم کی جو سب شیل ہے اس میں جو آربیٹال پریزنٹ ہے اس میں الیکٹران فیلنگ کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرانک کانفیگریشن کہتے ہیں. اب سب شیل ہمارے پاس کون کون سے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو؟ ایک تھا ہمارے پاس ایس سب شیل، اس کے علاوہ ایک تھا پی سب شیل، اس کے علاوہ ایک تھا ڈی سب شیل، اور ایک تھا ایف سب شیل. اب یہاں پہ ایس جو ہے ایس، اس میں صرف 2 الیکٹران آ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایس سب شیل ہے، اس میں میکسیمم کتنے الیکٹران آ سکتے ہیں؟ 2. اس کے علاوہ پی سب شیل جو ہے اس میں میکسیمم 3 الیکٹران آ سکتے ہیں. یہاں پہ 6 الیکٹران آ سکتے ہیں. کتنے؟ 6 الیکٹران. اس کے علاوہ ڈی سب شیل جو ہے اس میں 5 آربیٹال ہیں اور اس میں میکسیمم کتنے الیکٹران آئیں گے؟ 10 الیکٹران آئیں گے. تو یہاں پہ میکسیمم 10 الیکٹران آتے ہیں. اس کے علاوہ ایف سب شیل جو ہے، ایف سب شیل اس میں 7 آربیٹال ہے، 1 2 3 4 5 6 اور 7. اور ٹوٹل کتنے الیکٹران آ سکتے ہیں اس میں؟ میکسیمم کتنے آ سکتے ہیں؟ 14 الیکٹران. تو یہ ہمارے پاس سب شیل تھے، یہ ہم آلریڈی فرسٹ ایئر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس میں الیکٹران ڈسٹریبیوٹ کرنا یا فل کرنا، اس چیز کو ہم الیکٹرانک کانفیگریشن کہتے ہیں. پر وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ طریقہ فالو کرنا ہے، تب آپ ہر ایٹم کا الیکٹرانک کانفیگریشن کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کون سا تھا؟ وہ تھا افبا پرنسپل. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، مان لو ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ نیوکلس ہے. یہ کیا ہے؟ کسی بھی ایٹم کا نیوکلس ہے. یہ ہے اس کا فرسٹ ون شیل. اب فرسٹ شیل کے لیے n کی ویلیو کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. n کی ویلیو کتنی ہوتی ہیں؟ 1. تو یہاں پہ اگر n = 1 ہو، n = 1 ہو، تو یہاں پہ اس شیل میں صرف ایس سب شیل ہوگا. کون سا شیل ہوگا؟ ایس سب شیل ہوگا. 1 کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ شیل نمبر کو یا پرنسپل کوانٹم نمبر کو، اور ایس ہمارے پاس کیا ہے؟ سب شیل ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس افبا پرنسپل، جو کہ آج ہم پھر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی مدد سے آپ ہر طرح الیکٹرانک کانفیگریشن کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی ایٹم کا آپ لوگ کر سکتے ہیں. سیکنڈ شیل جو ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کا، اس کے لیے n کی ویلیو کتنی ہوتی ہیں؟ 2. اب n = 2 ہے، تو یہاں پہ اس شیل میں ایس بھی ہیں اور پی بھی ہیں. 2 سب شیل ہے، ایس بھی پریزنٹ ہے اور پی بھی پریزنٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہم 2 لگائیں گے، 2s 2p. 2 کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ شیل کو.
اور پی ہمارے پاس کیا ہے سب شیل ہے، ایس بھی کیا ہے سب شیل ہے۔ اس کے علاوہ جب تھرڈ شیل ہو یہاں پہ تو اس کے لیے این کی ویلیو 3 ہوتی ہے، تو یہاں پہ 3 ایسا یعنی تھرڈ شیل میں ایس بھی ہے، پی بھی ہے اور ڈی بھی ہے، تو 3 ایسا 3 پی اور 3 ڈی۔ اس کے علاوہ اگر نیکسٹ شیل ہو تو اس کے لیے این کی ویلیو 4 ہوگی، تو 4 ایسا اس میں پھر ایس بھی ہوگا، پی بھی ہوگا، ڈی بھی ہوگا اور ایف بھی ہوگا، تو 4 ایسا 4 پی 4 ڈی اور 4 ایف، رائٹ۔ اس کے علاوہ اگر این کی ویلیو 5 ہو یعنی یہاں پہ 5th ون شیل ہو تو اس کے لیے این کی ویلیو کتنی ہوگی، این کی ویلیو ہوگی 5، تو 5 ایس اس میں بھی کیا ہوگا، ایس بھی ہوگا، پی بھی ہوگا، ڈی بھی ہوگا اور ایف بھی ہوگا، تو 5 ایس 5 پی 5 ڈی اور 5 ایف۔ اس کے علاوہ 6 جب این کی ویلیو 6 ہو، این کی ویلیو 6 ہو یا 6 ون شیل ہو تو اس کے لیے این کی ویلیو کتنی ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، تو 6 ایس 6 پی 6 ڈی اور 6 ایف، سوری یہاں پر بھی ایف ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر 7th ون شیل ہو، کتنا، یہ ہے 4th اور یہاں پہ 6 اور 7 کے لیے این کی ویلیو کتنی ہوگی، این کی ویلیو ہوگی 7، تو 7 ایس 7 پی 7 ڈی اور 7 ایف۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تیر مارنا ہے، کیا مارنا ہے، تیر مارنا ہے۔ تیر جب ماریں گے تو اس تیر کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ کسی بھی ایٹم کا یا ایلیمنٹ کا الیکٹرانک کنفیگریشن کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم فرسٹ 1 ایس جو ہے اس کے اوپر تیر مارتے ہیں، پھر 2 ایس کے اوپر تیر مارتے ہیں، پھر 2 پی اور 3 ایس کے اوپر تیر مارتے ہیں، اس کے علاوہ 3 پی اور 4 ایس کے اوپر تیر مارتے ہیں، اس کے علاوہ پھر 3 ڈی 4 پی اور 5 ایس اس کے اوپر تیر مارتے ہیں، پھر 4 ڈی 5 پی اور 6 ایس کے اوپر تیر مارتے ہیں، اس کے علاوہ 4 ایف 5 ڈی 6 پی اور 7 ایس کے اوپر تیر مارتے ہیں، اور پھر یہاں پہ تیر مارے اور پھر یہاں پہ تیر مارے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، یہ اتنا آسان ہے، اس کو یاد کرے، پھر آپ لوگ ہر قسم کا ہر کسی ایٹم کا الیکٹرانک کنفیگریشن کر سکتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی الیکٹران ہیں، مان لو اس میں 30 الیکٹران ہے تو 2 پھر 2 اس میں ڈال دے، پھر 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 اس میں، 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 پھر اس میں اور جاتے جائے۔ اور آپ لوگوں نے اس کو ترتیب سے لکھنا ہے، اس طرح نہیں جیسے مان لو کوئی ایٹم ہے اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن آپ تو 1 ایس 2 اور 1 ایس کے بعد کون آتا ہے 2 ایس 2، اس کے علاوہ 2 ایس کے بعد کون آتا ہے 2 پی، رائٹ، تو اس طرح جانا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو میتھڈ ہے وہ اس سے بھی ایزی ہے، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایزی ہیں، آپ لوگ دونوں کو یاد رکھے تو آپ انشاءاللہ الیکٹرانک کنفیگریشن میں مار نہیں کھائیں گے۔ تو دوسرا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب شیل کتنے ہیں، ایس ہے ایس، اس کے علاوہ پی ہے، اس کے علاوہ ڈی ہے اور اس کے علاوہ ایف ہے۔ تو ہم ترتیب لکھتے ہیں، کس ترتیب میں لکھیں گے، ایس جو ہے اس کو ہم 2 دفعہ لکھیں گے، ایس کو ہم 2 دفعہ لکھتے ہیں، جیسا کہ ایس اور پھر گیپ دیتے ہیں ایس، رائٹ۔ اس کے علاوہ پھر ہم کیا کریں گے، پی ایس لکھیں گے، پی ایس 2 دفعہ، پی ایس اور پی ایس، رائٹ۔ اس کے علاوہ پھر ہم ڈی پی ایس جو ہے 2 دفعہ لکھیں گے، ڈی پی ایس، ڈی پی جگہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں، ڈی پی ایس یعنی ڈی پی ایس اور ڈی پی ایس 2 دفعہ لکھا، پھر ایف ڈی پی ایس 2 دفعہ لکھیں گے، ایف ڈی پی ایس، ایف ڈی پی ایس، رائٹ۔ اب یہاں پہ اس کو جو ہے ہم کیا کریں گے، نمبر دیں گے، کیا دیں گے، نمبر۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ فرسٹ شیل میں صرف ایس آربیٹال ہے، جو کہ اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فرسٹ شیل میں صرف ایس سب شیل ہے، باقی پی ڈی اور یہ نہیں ہے۔ فرسٹ شیل میں کون سا سب شیل پریزنٹ ہے، ایس صرف پریزنٹ ہے، تو فرسٹ شیل کے لیے این کی ویلیو کتنی ہوتی ہیں 1، تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کسی اور کلر سے، تو یہاں پہ ہم 1 سے گنتی سٹارٹ کرتے ہیں 1، اس کے علاوہ ایس پھر دیکھ لے 2، پھر ایس دیکھ لے 3، پھر ایس دیکھ لے 4، پھر ایس دیکھ لے 5، پھر ایس دیکھ لے یہاں پہ 6، پھر ایس یہاں پہ 7، رائٹ، اور پھر یہاں پہ ایس 8۔ اس کے علاوہ پی جو ہے
सेकंड शेल से स्टार्ट होती हैं, तो हम सेकंड वैल्यू से स्टार्ट लेंगे। जैसे पी के साथ हम यहाँ पे 2 लगाएंगे 2, इसके अलावा 3, इस पी के साथ क्या लगाएंगे 3, इस पी के साथ 4 लगाएंगे, इस पी के साथ 5 लगाएंगे, इस पी के साथ यहाँ पे 6 लगाएंगे और इस पी के साथ 7 लगाएंगे, राइट। फिर डी जो है, डी थर्ड शेल से स्टार्ट होती हैं, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एस है, सेकंड शेल में एस भी है पी भी है, थर्ड शेल में एस भी है पी भी है डी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि डी जो है वो थर्ड वन शेल से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे हम इस डी के साथ, डी यहाँ पे नहीं है तो इस डी के साथ हम 3 लगाते हैं, यानी 3 से स्टार्ट लेते हैं 3, फिर डी यहाँ पे 4, फिर डी यहाँ पे देख ले 5, राइट, और फिर डी यहाँ पे, और एफ जो है फोर्थ वन शेल से स्टार्ट होता है, तो हम 4 से गिनती स्टार्ट करेंगे। एफ यहाँ पे है 4, और फिर यहाँ पे एफ कहाँ पे है 5, और फिर एफ नहीं है, तो यहाँ पे 4F और 5F। अब इस तरतीब को आप लोगों ने फॉलो करना है, इस तरतीब के साथ आप लोगों ने जाना है, तो आप हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसमें भी 2, पी में मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 2, डी में मैक्सिमम 10, फिर 6, 2, इसके अलावा 10, 6, इसके अलावा 2, 14 और 10, फिर 6, 2, 14, 10 और यहाँ पे 6 और 2। तो आप जितनी भी एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में, सिर्फ थर्ड वन पीरियड के नहीं, जितनी भी एलिमेंट है उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तरतीब फॉलो करके आप लोग कर सकते हैं, या ये तरतीब फॉलो करके आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास हमारे कोर्स में जो थर्ड वन पीरियड में फर्स्ट वन एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है हमारे पास सोडियम। कौन सा है? सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये तरतीब जो है देख ले, यहाँ पे 1s और 2s 2p, यहाँ पर भी यही केस है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यहाँ पर भी 3s 3p 4s 3d वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम जाते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं होते हैं हम इस तरह जाते हैं। तो 1s 2 2s 2 2p 6 यहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर 3s 1, तो 2 4 6 और 11। तो ये हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है इस पीरियड का वो है मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। अब यहाँ तक ये यहाँ तक सेम है। क्या है? सेम है दोनों का। यहाँ पे सिर्फ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। इसके अलावा इसके बाद है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। अब यहाँ तक कहानी क्या है? सेम है। और यहाँ पे फिर 3s2 यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s2 12 हो गए। और यहाँ पे इस 3s के बाद कौन स्टार्ट हो जाता है? 3s 3p। अब p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट। इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14, राइट। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6 फिर 3s2 3p2 2 4 10 12 2 14 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। इसके बाद है फास्फोरस। इसके बाद क्या है? फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। और यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सेम है। 3s में 2, इसके अलावा 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। इसके अलावा फिर है सल्फ़र। थर्ड पीरियड का जो नेक्स्ट वन मेंबर है वो कौन है? सल्फ़र जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो इसका भी यहाँ तक कहानी सेम। फिर 3s 2 3p 4
3p4. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے وہ ہے کلورین Cl17 ہے. اس کا ایٹامک نمبر کتنا ہے 17. تو یہاں تک کہانی کیا ہے سیم ہے. 3s میں 2 اور 3p میں 5 الیکٹران آئیں گے 5 الیکٹران. اس کے علاوہ پھر ارگان ہے اس کا ایٹامک نمبر کتنا ہے 18. تو یہاں تک الیکٹرانک کنفیگریشن سیم 3s میں 2 اور 3p میں 6 الیکٹران آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس الیکٹرانک کنفیگریشن ہے کس چیز کا تھرڈ پیریڈ میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے کورس میں یعنی بک اگر آپ لوگ دیکھ لیں وہاں پہ کچھ اس طرح دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ سوڈیم لکھا ہوا ہے پھر بریکٹ ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نیون Ne رائٹ. اور پھر لاسٹ میں جو کانفیگریشن ہے 3s والا 3s1. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ نیان کیوں لکھا ہوا ہے. تو نیان اگر ہم دیکھ لیں نیان اس کا ایٹامک نمبر کتنا ہے 10 ہے. کتنا ہے 10. اور اس کا اگر ہم الیکٹرانک کنفیگریشن دیکھ لیں تو 1s2 2s2 2p6 تو یہ اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن ہے. تو اسی وجہ سے یہاں بریکٹ میں جو نیان لکھا ہوا ہے یہاں تک جو سوڈیم ہے وہ نیان کا الیکٹرانک کنفیگریشن فالو کرتا ہے. پھر اس کے بعد 3s سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس میگنیشیم ہے وہ یہاں تک نیان کی طرح اس کا کنفیگریشن ہے. پھر یہاں پہ 3s میں 2 الیکٹران آئیں گے. پھر کتنے الیکٹران آئیں گے میگنیشیم کے کیس میں 3s میں 2 الیکٹران آئیں گے رائٹ. اس کے علاوہ پھر ایلومینیم دیا ہوا ہے. ایلومینیم کا یہاں پہ جو یہاں تک الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ نیان کی طرح ہے. پھر بعد میں ایلومینیم کے کیس میں ہمارے پاس 3s بھی ہے اور p بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جو سلیکان ہے اس کے ساتھ بھی نیان لکھا ہوا ہے. تو یہاں تک نیان کی طرح کنفیگریشن. پھر 3s میں 2 الیکٹران اور 3p میں 1 الیکٹران. p پھر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ سلیکان ہے. سلیکان کا یہی کیس ہے. فاسفورس کا بھی یہی ہے. جاتے ارگان کا یہاں تک الیکٹرانک کنفیگریشن نیان کی طرح ہے. پھر بعد میں 3s2 اور 3p6 ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے آپ لوگ نہ گھبرائے. یہ ہمارے پاس نیان ہے جس کا کنفیگریشن یہ ہے. اسی وجہ سے بیچ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک جو کنفیگریشن ہے جتنی بھی ایلیمنٹ ہے اس پیریڈ میں وہ سب کا سیم آ رہا ہے اور لاسٹ میں چینج ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس کی بیچ لکھا ہوا ہے نیان. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ملا ہوا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.